بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایسا کلام نازل فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. ایسی خوبصورت کتاب قرآن مجید کہ اللہ تعالی نے ہر پریشانی کا حل اس میں بتلایا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک ایسی مثالوں کو بیان کرتے ہیں جو اتنی آسان ہوتی ہے وہ مثالیں کہ اس کے لیے کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو تو وہ سمجھے گا. بالکل سیدھا سادہ عام سا آدمی بھی سمجھ جائے اس کو، اتنی آسان مثالوں سے سمجھاتے ہیں. مکھی کے ذریعے مثال سے سمجھاتے ہیں. بتائیے آپ، اب مکھی جو ہے وہ ہر آدمی سمجھتا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو، ضرب مثل، میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سنو اس مثال کو. وہ مثال کیا بیان فرمائی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ زمین پر جو بعض بندے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں. یہ نظریہ، یہ سوچ ہے کہ اس آدمی سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بنا کے دکھا دے جس کو تم اپنا مشکل کشا کہتے ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو کہو ایک مکھی بنا دے. مکھی کیا ہوتی ہے؟ 2 انگلیوں کے درمیان آتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں فرمائی، بلکہ ایک بہت کم تر مخلوق ہو جو انسان کی 2 انگلیوں میں آ جائے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بنا کے دکھا دو ہمیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری دنیا مل جائے کہ ایک مکھی بنا دے اور اس میں جان ڈال دے کہ وہ اڑے. پھر آگے فرمایا کہ یہ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، جو تم کھانا کھاتے ہو
تمہاری غذا جو تم استعمال کرتے ہو، فرمایا کہ اگر اس پر بھی مکھی آ کے بیٹھ جائے اور تھوڑا سا تمہارا کھانے میں سے اٹھا لے تو فرمایا تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کے منہ سے وہ چھین لو. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ہم سالن کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کوئی بھی غذا کھا رہے ہو اور اس میں سے تھوڑا سا مکھی اٹھا کے لے جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس کے منہ سے وہ بھی نہیں نکال سکتے. تو پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا اس ذات کی عبادت کرو جس نے اس کو پیدا کیا. اب یہ کتنی خوبصورت مثال ہے. مکھی کو کون نہیں جانتا؟ تو کیا خوبصورت کلام ہے قرآن کریم. جہاں اپنے بندوں کو اللہ سمجھاتے ہیں تو اتنی آسان مثالیں لاتے ہیں تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے، وہ پریشانی نہ ہو. مچھر کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مچھر کی مثال دے. مچھر کلام ہے. تو اسی طرح واقعات بھی بیان فرمائے قرآن کریم میں، احکامات بھی بیان فرمائے، آخرت کو بھی بیان فرمایا، جنت دوزخ کو بھی بیان فرمایا، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا. اور فرما دیا قرآن کریم میں ھذا بیان للناس، یہ تو بیان ہے سارے انسانوں کے لیے، خالی مسلمان نہیں، سارے انسان. بیان للناس وہدن، یہ قرآن باعث ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے یہ، وذکری للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ. تو جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالی نے ایک مثال کو واقعے کی صورت میں بیان کیا، اور وہ 28ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک مثال، ایک بہت اونچی ہستی کی ایک مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے، خاص کر ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے. ایمان والوں کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی کہ بہت اونچی ہستی ہے تو وہ پیغمبر ہوں گے پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ کا درجہ ہے. لیکن اس آیت میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہستی ہے وہ ایک عورت ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، نبی ہمیشہ مرد اللہ نے بنائے. نبی کون آئے؟ مرد آئے، عورتیں نہیں آئی. تو عورت کو اللہ نے ولایت کا درجہ دیا، اپنی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، وہ متقیہ بن جائے گی، وہ نبیہ نہیں بنتی. کیونکہ نبی کا جو مشن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لوگوں سے ملنا. عورت کے لیے منع ہے اجنبی اور مردوں سے ملنا. تو عورت کا ذکر فرمایا اس آیت میں، اور وہ کون ہے؟ وہ آسیہ ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں اس ایمان والی عورت کا جو کہ بیوی رہی فرعون کی. فرعون بدترین آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کا باغی رہا وہ.
ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے مخالفت اور دشمنی میں رہا وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں اس نے۔ ایسے آدمی کے نکاح میں ایک پاکیزہ عورت آسیہ ہے۔ پہلی امتوں میں ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی کہ کافرہ یا مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے، ایک کافر مسلمان ایمان والی اس زمانے کے اعتبار سے نکاح کر سکتے، لیکن ہماری جو شریعت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نکاح کرے گا، ایمان والی عورت ایمان والے مرد سے نکاح کرے گا، کافر مشرک سب باہر۔ یہاں تک کہ اہل کتاب جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اس وقت اصل اہل کتاب بھی نہیں ہے، ان کے پاس اپنی اصل وہ کتاب ہے ہی نہیں، توریت، وہ زبور ہے ہی نہیں، وہ انجیل ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، قرآن کریم میں حکم آ گیا، کوئی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرے گا، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان والی ہے تو نکاح کرو اس سے، فرمایا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے مصر میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت یہی آسیہ تھی، اور فرعون کی بیوی رہی۔ وہ کہنا مانتا تھا فرعون اس کا، جو آسیہ کہتی تھی، کیونکہ یہ محبت تو دل کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو سارے کام کرا دیتی ہے۔ اور پھر میاں بیوی کی محبت ہو اور خالص ہو اور دل سے ہو، نہ کرتے ہوئے بھی آدمی کرتا ہے اس کو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو ہدایت دی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایمان لیا۔ اور فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ اس کو نجومیوں نے کہا ایک لڑکا آنے والا ہے جو تیرا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے کہا اچھا، اعلان کر دیا، اس نے کہا جن جن گھروں میں بچے ہونے والے یا جن کے ہوں گے سب کو قتل کر دو گا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 کے قریب بچے مارے اس ظالم نے۔ پھر اس نے کہا ایک سال چھوڑو، ایک سال بچے قتل کرو گا۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، جو سال قتل کرنے کا تھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جس بچے سے خوف تھا اس کو، کیا اللہ پاک طاقت اور قدرت والے ہیں، جس بچے سے خوف تھا اسی بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے الا ان القوۃ للہ جميعا، ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ چھوڑ دو تم اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت، اپنے پاور کو، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ دنیا اور دنیا کے سارے منصوبے اور دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کی نظر میں مکڑی کا جالا ہے۔ ساری مخلوق کی تدبیریں، ان کی طاقتیں، ان کے وسائل، اسباب اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مکڑی کا جالا ہے۔ ایک جھاڑو پھیرو سارا جالا ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی کام کرو ساتھ میں انشاءاللہ کہا کرو، اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا، میرا کام ہے کوشش کرنا، اب آگے اللہ پاک کا فیصلہ جو وہ چاہیں گے۔ پال کے دکھایا، ایمان لیا ہی آسیہ، اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ ایمان لیا ہی،
بس تو محبت بیچ میں سے ختم ہو گئی اب، اور دشمنی شروع ہو گئی. تو میں مار دھاڑ، ظلم، زیادتی آسیہ پہ شروع ہوئی، لیکن وہ سب برداشت کرتی رہی. سلام ہے عورت پر جو ہر قسم کے مصائب کو سہتی ہے، سلام ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عورت کمزور ہے، عورت بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کرتی ہے. بعض عورتوں کو ان کی زندگی میں ایسے شوہر ملتے جو دیو ہوتے، دیو، تم دیکھیں نہیں، ایسے خطرناک ہوتے، وہ اس دیو سے زندگی گزار لیتی ہے بھائی، دیو جیسے انسان کے ساتھ. اس کا مزاج، اس کا اکڑ پن، اس کی زبان کی سختی، وہ عورت اس کو برداشت کرتی ہے. کیا اللہ نے حوصلہ دیا عورت کو، کیا صبر دیا اس کو، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے، عورت کرتی ہے. بعض ایسے ٹیڑھے قسم کے شوہر ہوتے ہیں وہ اس کو بھی سہتی ہے. تو میں ایسے تھوڑی اس کا مقام اللہ نے اونچا رکھا ہے. ماں بنی تو فرمایا کہ پوری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. جو جتنا مصائب اور مشکلات کو اٹھاتا ہے اتنا اللہ کے یہاں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اتنا اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ مشقت اٹھاتی ہے، سب سے زیادہ. ابھی 10-15 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا میں نے ہمارے یہ مدراس سوسائٹی میں ہی. اس بچی کے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے، امام صاحب کرونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے حالات بڑے کمزور ہو گئے، مالی طور پر بہت کمزور. لیکن کہا کہ میری بچی کی رخصتی ہے، اس نے ایک دفعہ بھی منہ سے یہ نہیں کہا کہ بابا مجھے یہ چاہیے. میں نے اسے 10 دفعہ کہا کہ بیٹی تجھے جو چاہیے تو بول. لیکن اس میری بیٹی کو پتا ہے کہ میرے ابا کے حالات کمزور ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے بابا جو آپ دے دیں گے مجھے قبول ہے. یہ کس نے رکھی اس میں یہ صفت؟ کون سا باپ نہیں چاہتا اس کی بیٹی خوشی خوشی جائے؟ تو یہ باپ زندگی بھر روئے گا نہیں اپنی اس بیٹی کے لیے، زندگی بھر روئے گا. ہم نے جو خوشی سے اس کو کپڑا جو بھی دیا، اس نے کہا بہت ہے بابا، یہ بہت ہے، لیکن منہ نہیں کھولا اس نے کہ مجھے یہ چاہیے. تو ماں باپ کے گھر میں بھی صبر سے کام لیا، اور پھر شادی ہوئی، وہ زندگی الگ ہے. یہ اپنے لیے کبھی نہیں جیتی. ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کے لیے جیتتی ہے، اور جب اس بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے. پھر صاحب اولاد ہو جائے، ماں بن جائے، تو پھر اپنے اولاد کے لیے جیتتی ہے، اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دیتی ہے. ہر قسم کے حالات آئے اس کو سہتی ہے، ان غموں اور دردوں کو اپنے اندر برداشت کرتی ہے. کبھی کبھی اس کا اظہار ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نہیں. تو سلام ہے ایسی عورتوں پر. بالآخر فرعون نے فیصلہ کیا کہ قتل کر دو آسیہ کو. یہ وہ بدترین آدمی تھا فرعون کہ سب سے پہلے سولی کا ایجاد کرنے والا یہ وہ بدترین آدمی تھا یہ فرعون کہ سب سے پہلے زندہ آدمی کو کھڑا کر کے اس کے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں پہ کیلے ٹھوکنے والا یہ تھا. یہ وہ لعین آدمی گزرا ہے.
اس لیے سورہ فجر میں اللہ پاک جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا، کیلوں والا، جو لوگوں کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوکتا تھا، یہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا تھا اچھا اللہ کو رب مانتا، مجھ کو نہیں مانتا، کہتا کھڑا کر دو اس کو۔ وہ تختے بنے ہوئے تھے، بس اس پہ کھڑے کر کے ایسے ہاتھ پھیلائے، وہ یہاں تو کیل ٹھوکے، دو پاؤں پہ ٹھوک دی۔ یہی حکم اس نے اپنی بیوی کے لیے دیا جس سے اس کو محبت تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ ایمان لیا ہی، وہ پہلے تو خوب ڈرایا دھمکایا اسے کہ چلو پھر جائے گی، لیکن بڑی مضبوط ایمان والی تھی، وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ بالآخر اس نے کہا لٹکاؤ اس کو بھی۔ تو جب یہ باری آئی تو تب اس نے دعا کی، پھر اللہ تعالی نے اس دعا کو بیان کیا ہے، اور کیا خوبصورت دعا مانگی، اللہ اکبر۔ کہنے لگی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے اللہ، میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کر گئی، مجھے بھوکا رکھا، میں نے بھوک برداشت کر لی، مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، میں نے وہ بھی برداشت کر لی، مجھے انہوں نے بہت برا بھلا کہا، وہ سب میں نے برداشت کر لیا۔ وہ فرمایا یا اللہ یہ تکلیف میری طاقت سے باہر ہے، یہ میں نہیں برداشت کر سکتی۔ کیسے آدمی برداشت کرے گا؟ زندہ آدمی کو کھڑا کر کے اس کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھوک دے، پاؤں میں ٹھوکے۔ تو یا اللہ اس عمل سے پہلے میری روح نکال دیجیے آپ، اور مجھے جنت عطا فرمائیے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جنت بھی وہ مانگی، فرمایا مجھے وہ جنت چاہیے جو بالکل آپ کے پڑوس میں ہے۔ سبحان اللہ، جنت کون سی چاہیے؟ جنت مجھے وہ چاہیے تو میں آپ کے پڑوس میں ہوں۔ فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے وہ جنت عطا فرمائے جو آپ کے پڑوس میں ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے دیجئے، یہ بہت ظالم ہے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس کے جتنے بھی یہ پیروکار ہیں ان ظالموں سے مجھے نجات دے دیجئے اللہ، میں ان کی تکلیفوں کو اور برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کھڑے کھڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح نکال دی تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو، تکلیف کا۔ لیکن مقام کیا دیا کہ دنیا کے اندر آسیہ جو تھی وہ ایک بدترین آدمی کے نکاح میں تھی جو سب سے بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ پاک نے انعام یہ دیا کہ فرمایا دنیا میں تو تم اس ظالم کے نکاح میں رہی، لیکن فرمایا کہ جنت میں تمہارا نکاح ہم اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تمام ایمان والوں کی ماں ہے، جب اماں کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جا تو رہی ہو دنیا سے، لیکن جنت میں میری دو بیویاں ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ فرمانے لگی کہ آپ کی اور بیویاں کہاں ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ دو اور کہاں سے آ گئی؟ فرمایا آپ نے فرمایا کہ نہیں، دو اور بھی ہیں جنت میں، فرمایا جو اللہ نے میرے نکاح میں دے دیے۔ فرمایا جب تم چلی جاؤ جنت میں تو ان دونوں کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں ایک آسیہ ہے، دوسری مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان دونوں کو میرا سلام کہنا۔ فرمایا تو جنت بھی ملی، وہ بھی اللہ کے پڑوس والی، اور شوہر کیسا دیا؟ اللہ اکبر،
اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کوئی پہچان نہیں سکتا. حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آسیہ کا نکاح کرا دیا، جنت میں تم ان کے ساتھ رہو. تو عورت کا مقام اونچا ہے، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے وہ. تو ہماری اولاد کی تربیت ایسی ہو، بچے جب بالغ ہو جائیں، بچیاں جب بالغہ ہو جائیں، کو نصیحت کرتے رہیں. معمولی جوش، معمولی جذبہ، معمولی محبت کے لیے اپنا مستقبل کہیں خراب نہ کر دینا، اپنا مستقبل کہیں تاریک نہ کر دینا، معمولی محبت کے خاطر، معمولی جوش، معمولی جذبے کے خاطر. ورنہ سوسائٹی میں پھر ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ ہے ہی نہیں. بچوں کو بٹھا کے نصیحت کرنے کا باپ کو ٹائم ہی نہیں ہے. اولاد کی تربیت گاہ نہ ہی کوئی مدرسہ ہے، نہ ہی کوئی خانقاہ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے. بچوں کی تربیت گاہ سب سے پہلے گھر سے ہوتی ہے، گھر سے ہوتی ہے. روزانہ 10-15 منٹ اپنا وقت متعین کر کے بیوی بچوں کو بٹھانا اور پھر وہ حدیثیں ان کو سنانا جو اولاد کی تربیت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمائی. بچیوں کی تربیت، ان کے نکاح کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو روزانہ ایک ایک حدیث سنیں گے تو دل و دماغ میں بیٹھے گی. ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے، بعض گھرانے تو ایسے ہیں جو صرف اتوار کے دن ابا کی شکل دیکھتے ہیں، باقی 6 دن تو دیکھ ہی نہیں پاتے. ابا رات کو لیٹ ہی اتنے آتے، بچے سو چکے ہوتے ہیں. پھر جب بچے صبح اسکول جا رہے ہوتے تو ابا سو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اتوار کے دن ابا کی زیارت ہوتی ہے کہ ابا حلوہ پوڑی لے آتے ہیں بس. کیا تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ یہ چھوڑ دیا ہے باہر اداروں پر، وہاں سے صحیح ہو جائیں گے. وہ کتنا صحیح کریں گے؟ اصل گھر ہے. اصل کیا ہے؟ گھر ہے. گھر سے شروع. بچوں کی تربیت اچھی ہو، واضح و نصیحت کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وذکر، نصیحت کرتے رہا کرو. عام لوگوں کو بھی نصیحت کرو، گھر والوں کا تو حق ہے، وہ تو فرض ہے، ان کو بھی نصیحت کرو. فرمایا بیوی کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ. فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے ایک نہ ایک دن تو کوئی بات دل میں بیٹھ جائے گی، ایک نہ ایک دن. مریم علیہ السلام بیٹا جب لے کر آئی اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ نے بغیر شوہر کے دیا ان کو، بغیر شوہر کے. اور جس وقت وہ اپنے محلے میں پہنچی، اپنے گھر آئی، لوگوں نے جب دیکھا تو ایک مجمع کھڑا ہو گیا. بھائی تو اس وقت جو لوگوں نے جو بات کہی، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. سب سے پہلے مریم علیہ السلام کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، یہ تم تو خراب ہو، نہ. سب سے پہلے تنقید لگائی اس کے ماں باپ پر. یا اخت ہارون، مریم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا. علاقے کے لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، ارے اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے تیرا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا. مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مسجد اقصی کے خطیب تھے، امام تھے، بہت نیک آدمی تھے وہ.
اور مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ انتہائی نیک اور صالحہ عورت تھی، اور یہ سب علاقے والوں کو پتا تھا. بہت اچھی عمدہ زندگی گزار کے گئے تھے وہ، لیکن سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں جو تھی وہ تو خراب عورت نہیں تھی، یہ تو کیا کر کے آئی؟ بغیر شوہر کے کیسے بیٹا آ گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بچی پھسل جائے تو نشانہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں. انگلیاں لوگ ماں باپ کی طرف اٹھاتے ہیں، بچی کی طرف بعد میں اٹھاتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں نے سب سے پہلے اس کے ماں باپ کے بارے میں کہا تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تو کیا کر کے آئی؟ تو یہ تو جب گھر میں ماحول بنے گا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہم دیں گے اپنے بچوں کو، جب سمجھائیں گے تو تبھی تو یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گی. بیٹا زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاں تو آگے سے جواب دیا مریم علیہ السلام نے، فاشارت الیہ، یہ بچہ جواب دے گا، میں نہیں دیتی جواب، یہ بچہ بولے. تو مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بیان کیا. صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صحابہ کرام سے سوال بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے بہترین عورت کسے کہتے ہو تم لوگ؟ سب سے اچھی اور بہترین عورت تم کسے کہتے ہو؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. اس مجلس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. وہ اٹھے اس مجلس سے اور سیدھا گھر آئے، اور پھر فاطمہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ، فرمایا فاطمہ یہ تو بتاؤ، حضور علیہ السلام نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اچھی اور بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو تم خود عورت ہو، تم بتاؤ کون ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ، فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اس کی نظر کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے اور اجنبی مرد کی نظر اس عورت پہ نہ پڑے. فرمایا یہ سب سے اچھی عورت ہے. واپس آئے، سلام کیا، بیٹھ گیا مجلس میں. پھر فرمایا کہ میں جواب دوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں دو، جواب دو. تو فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اس کی نظر کسی اجنبی مرد پہ نہ پڑے اور اجنبی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے، یہ سب سے بہترین عورت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کس نے بتایا تم کو یہ جواب؟ یہ جواب تم کو کس نے بتایا؟ فرمایا کہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، میری فاطمہ یہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اس نے وہی بات کہی جو میں چاہتا ہوں، اس نے وہی بات کہی تو میرے دل میں ہے. بہترین عورت وہ ہے کہ اجنبی مردوں پہ اس کی نظر نہ پڑے اور اجنبی مردوں کی اس پہ نظر نہ پڑے. بالکل صحیح کہا میری بیٹی نے. فرمایا دنیا کی بہترین عورت یہ ہے، فرمایا سب سے اچھی عورت یہ ہے. فرمایا تو نظر سے تو تبھی محفوظ رہے گی جب وہ گھر میں رہے گی، بلا ضرورت نکلے گی نہیں. اب بلا ضرورت نکلے گی تو نگاہیں تو پڑیں گی. پھر
پھر تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہن یا بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے بہت ہی خال خال نظر آئیں گے، ورنہ اکثر نگاہیں شہوت کی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر میں ماحول بنائے۔ ہمارے گھر میں ماحول بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے اداروں پر، وہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تربیت گھر سے ملتی ہے، ماں باپ کو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے۔ روزانہ 15-20 منٹ کا وقت نکالے، یہ بچوں کو بٹھائے، یہ عادت بن جائے گی ان کی زندگی بھر کی۔ کام میں مشورے لے ان سے۔ میرے والد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آخر دم تک ان کا یہی معمول تھا، روزانہ کبھی مغرب کے بعد کبھی عشاء کے بعد سب کو بٹھاتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ وہ کل کیا پکانا چاہیے بتاؤ بھائی، کوئی کہتا تھا چکن لے آؤ، کوئی کہتا تھا فلانی سبزی لے آؤ، کوئی کہتا تھا یہ لے آؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو اسکول میں مدرسے میں داخل کرنا ہے، مشورہ ہو رہا، اب اس کو کہاں داخل کیا جائے؟ روزانہ مشورہ بھی، اور روزانہ تعلیم ہوتی تھی، روزانہ تعلیم ہوتی تھی۔ نماز پڑھ کے آئے، کبھی جھوٹ بول دیا تو پوچھتے تھے اچھا، نہیں پڑھی ہوتی تھی اور بول دیا پڑھا ہے، پڑھ کر آئے، کہتے تھے اچھا بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی، تو پھنس جاتے تھے۔ تو نماز پڑھی نہیں تو ہمیں کیا پتا کیا کون سی تلاوت انہوں نے کی ہے۔ ماحول، ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ عربی کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، آپ جب بار بار ایک بات کا تذکرہ کریں گے، بار بار ایک بات کو دہرائیں گے، تو بالآخر وہ دل میں جا کے بیٹھ جائے گی، بیٹھ جائے گی وہ گھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خالی اپنی فکر مت کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ فرمایا کہ میرا گھر کا ماحول دیندار ہو جائے، میرا گھر کا ماحول اسلامی ہو جائے، ہماری معاشرت جو ہے وہ ایسی ہو جائے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام بتا کے گئے، اور اس کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، حیات الصحابہ، جس میں صحابہ کرام کے احوال، ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہر آدمی اپنے گھر میں رکھے اور اس کی تعلیم دیا کرے۔ صحابہ کرام کے تذکروں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ ان میں صحابہ کے بھی قصے ہیں، ان کی اولادوں کے بھی واقعات ہیں، ان کی ازواج، ان کی بیویاں جو صحابیات ہیں ان کے بھی واقعات ہیں۔ لیکن نسل تباہ ہو گئی کس چیز سے؟ یہ جب سے یہ چھوٹا دجال آیا ہے، یہ چھوٹا دجال جب سے آیا ہے تباہی ہو گئی۔ دیکھیں، اس کے لیے وقت ہے، لیکن گھر کا ماحول سیدھا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، تو اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، دین کا علم ان کو نصیب فرمائے عمل کے ساتھ، اور ہمارے گھر کا ماحول اللہ اچھا بنائے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم وقت نکالے، تعلیم دیں اپنے بچوں کو، واعظ و نصیحت کریں ان کو۔ اللہ پاک ان کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ سب سے بہترین مال انسان کا اس کی اولاد ہے، بن گئی تو کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہماری اولاد